حارثہ بن سراقہ بن حارث، عامر بن ثعلبہ بن وہب، سلیط بن قیس بن عامر بن عتیق، ابو زید قیس بن سکن، ابو خارجہ عامر بن قیس بن مالک، ثابت بن خنسہ بن عامر، عامر بن امیہ بن زید، مخزر بن عامر بن مالک، سواد بن غزیہ بن اوہیب البلوی، حارث بن ظالم بن عبس، اور بعض کہتے ہیں کہ ابو العار بن حارث ابن ظالم، سلیم بن ملحان بن خالد بن زید، حرام بن ملحان بن خالد، قیس بن ابی صعصع، عبداللہ بن کعب بن عامر بن عوف، اسیمہ، عمیر بن عامر بن مالک، سراقہ بن عامر بن عطیہ، قیس بن مخلد بن ثعلبہ، نعمان بن عامر بن مسعود، تحاک بن عبد عامر بن مسعود، سلیم بن حارث بن ثعلبہ، جابر بن سہیل بن عبد الاشہل، سعد بن سہیل بن عبد الاشہل، کعب بن زید بن قیس، اور بجیر ابن بجیر رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ قرآن کریم نے بھی معرکہ بدر کے متعلق بیان کیا ہے اور اس میں ہونے والے اہم واقعات کو لیا ہے۔ اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے پوری سورہ انفال اتاری ہے جو 75 آیات پر مشتمل ہے۔ ابن اسحاق کا قول ہے کہ جب بدر کا معاملہ ختم ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے متعلق پوری سورہ انفال اتاری۔ قرآن کریم نے سب سے پہلے اس اختلاف کا ذکر کیا ہے جو مسلمانوں کی بدری فوج میں غنائم اور سامان کے متعلق ہوا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ ترجمہ: اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم سے غنیمتوں کو پوچھتے ہیں، تم فرماؤ غنیمتوں کے مالک اللہ اور رسول ہیں، تو اللہ سے ڈرو اور اپنے آپس میں میل یعنی صلح صفائی رکھو اور اللہ اور رسول کا حکم مانو اگر ایمان رکھتے ہو۔ یہ آیت کریمہ فوج کے درمیان غنائم کے بارے میں ہونے والے اختلافات کے حل کے لیے ایک فیصلہ کن بات کے قائم مقام ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے معاملے کو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف لوٹا دیا ہے اور مسلمانوں پر آپ کے فیصلے کی اطاعت واجب ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوج میں غنائم کو مساوی طور پر تقسیم کر دیا۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے جب سورہ انفال کے متعلق دریافت کیا گیا تو انہوں نے فرمایا، یہ ہم بدریوں کے متعلق اس وقت نازل ہوئی جب ہم نے بدر کے روز غنائم کے متعلق اختلاف کیا، لہٰذا جب ان کے متعلق ہمارے اخلاق برے ہو گئے تو اللہ نے انہیں ہم سے چھین لیا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دے دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ہمارے درمیان مساوی طور پر تقسیم کر دیا، اور اس میں اللہ کا تقوی، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور آپس کے تعلقات کی بہتری تھی۔ اسی طرح قرآن کریم نے قریش کے قافلے کے مقابلے کے لیے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینہ سے نکلنے اور مسلمانوں کے قافلے پر غالب آنے کے شوق اور ان میں سے بعض کے قریش سے مقابلے کو ناپسند کرنے کا ذکر کیا ہے۔ سورۃ الانفال آیت 75 کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ جس طرح اے محبوب تمہیں تمہارے رب نے تمہارے گھر سے حق کے ساتھ برآمد کیا اور بے شک مسلمانوں کا ایک گروہ اس پر ناخوش تھا، سچی بات میں تم سے جھگڑتے تھے، بعد اس کے ظاہر ہو چکی، گویا وہ آنکھوں دیکھی موت کی طرف ہانک کے جاتے ہیں۔ اور یاد کرو جب اللہ نے تمہیں وعدہ دیا تھا کہ ان دونوں گروہوں میں سے ایک تمہارے لیے ہے اور تم یہ چاہتے تھے کہ تمہیں وہ ملے جس میں کانٹے کا کھٹکا یعنی کسی نقصان کا ڈر نہیں، اور اللہ یہ چاہتا تھا کہ اپنے کلام سے سچ کو سچ کر دکھائے اور کافروں کی جڑ کاٹ دے یعنی انہیں ہلاک کر دے کہ سچ کو سچ کرے اور جھوٹ کو جھوٹا پڑے، برا مانے مجرم۔ اسی طرح قرآن کریم نے معرکے سے قبل قریش کی دعا اور ابو جہل کی افتتاحی دعا کا ذکر کیا ہے، جس میں اس نے کہا ہے جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے، اے اللہ ہمارے لیے رشتوں کو قطع کر دے
اور ہمیں وہ دے جسے ہم نہیں جانتے، بس کل اسے موت دے دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ الانفال کی آیت نمبر 19 میں، جس کا مفہوم ہے کہ اے کافرو، اگر تم فیصلہ مانگتے ہو تو یہ فیصلہ تم پر آ چکا، اور اگر باز آؤ تو تمہارا بھلا ہے، اور اگر تم پھر شرارت کرو تو ہم پھر سزا دیں گے، اور تمہارا جتھا تمہیں کچھ کام نہ دے گا چاہے کتنا ہی بہت ہو۔ اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ اللہ مسلمانوں کے ساتھ ہے۔ ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے کامنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو ہماری یہ سیریز کیسی لگ رہی ہے۔ میں ہوں طاہر عبید چودھری۔ آئندہ آنے والی اقساط سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں۔ شکریہ۔ اسی طرح قرآن کریم نے اس عجیب مڈبھیڑ کا بھی ذکر کیا ہے جو مسلمانوں کے نقطہ نگاہ سے بدر میں فریقین کے درمیان غیر متوقع تھی، کیونکہ مسلمان جنگ کے لیے نہیں نکلے تھے بلکہ وہ صرف قافلے پر قبضے کے لیے نکلے تھے، لہٰذا انہوں نے اپنے آپ کو دشمن کی اس فوج کے سامنے پایا جس کے ساتھ ان کا کوئی وقت مقرر نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ الانفال کی آیت نمبر 42، جس کا مفہوم ہے جب تم نالے کے اس کنارے تھے اور کافر پرلے کنارے اور قافلہ تم سے ترائی میں، اور اگر تم آپس میں کوئی وعدہ کرتے تو ضرور وقت پر برابر نہ پہنچتے، لیکن یہ اس لیے کہ اللہ پورا کرے جو کام ہونا ہے، کہ جو ہلاک ہو دلیل سے ہلاک ہو اور جو جیے دلیل سے جیے، اور بے شک اللہ ضرور سنتا جانتا ہے۔ اسی طرح قرآن کریم نے اس خوفزدگی کی حالت کا بھی ذکر کیا ہے جس میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس معرکے میں اپنی چھوٹی سی فوج کے فنا ہونے کا خدشہ ہو گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب سے فریاد کی۔ اسی طرح قرآن کریم نے ان فرشتوں کے متعلق بھی بیان کیا ہے جو مسلمانوں کے مورال کو بلند کرنے اور ان کے دلوں کو تقویت دینے کے لیے آئے تھے۔ قرآن کریم میں سورۃ الانفال کی آیت 9 اور 10 میں ارشاد باری تعالی ہے جس کا مفہوم ہے، یاد کرو جب تم اپنے رب سے فریاد کرتے تھے تو اس نے تمہاری فریاد قبول کی کہ میں 1000 لگاتار آنے والے فرشتوں کے ساتھ تمہاری مدد کرنے والا ہوں، اور اللہ نے اس کو خوشخبری کے لیے ہی بنایا اور اس لیے کہ تمہارے دل مطمئن ہو جائیں، اور مدد صرف اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے، بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے۔ اسی طرح قرآن کریم نے اس تمانیت کا بھی ذکر کیا جسے اللہ تعالیٰ نے معرکے سے قبل اسلامی فوج کے لیے مہیا کیا، اور اس ثبات کا بھی ذکر کیا ہے جس کے ذریعے اس نے ان کی مدد کی اور انہوں نے دل جمعی کے ساتھ اپنے دشمن کا مقابلہ کیا اور خوف ان کے دلوں میں رہ نہ پا سکا۔ لہٰذا سورۃ الانفال آیت 11 میں ارشاد باری تعالی ہے جس کا مفہوم ہے کہ یاد کرو جب اس نے اپنی طرف سے تمہاری تسکین کے لیے تم پر اونگ ڈال دی اور تم پر آسمان سے پانی اتارا تاکہ اس کے ذریعے وہ تمہیں پاک کر دے اور تم سے شیطان کی ناپاکی کو دور کر دے اور تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے اور اس سے تمہارے قدم جما دے۔ اسی طرح قرآن کریم نے نیند کے اس جھونکے کا بھی ذکر کیا ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھپر میں آیا۔ اس وقت جنگ ہو رہی تھی جس میں آپ نے فتح کی بشارت پائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اس کی خوشخبری دی جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے۔ اسی طرح قرآن کریم نے ذکر کیا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشرکین پر حملے کا حکم دیتے وقت ان پر کنکریاں پھینکی۔ سورۃ الانفال آیت 17 میں ارشاد باری تعالیٰ کا مفہوم ہے، تو تم نے انہیں قتل نہ کیا بلکہ اللہ نے انہیں قتل کیا، اور اے محبوب وہ خاک جو تم نے پھینکی تم نے نہ پھینکی تھی بلکہ اللہ نے پھینکی، اور اس لیے کہ مسلمانوں کو اس سے اچھا انعام عطا فرمائے، بے شک اللہ سنتا جانتا ہے۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنگریزوں کی ایک مٹھی لی اور اسے قریش کے سامنے پھینک دیا، پھر فرمایا چہرے بگڑ گئے، پھر انہیں اس سے مارا اور اپنے اصحاب کو حکم دیتے ہوئے فرمایا حملہ کرو، پس انہیں شکست ہو گئی۔ اور قرآن کریم نے مسلمانوں کی اس حالت کو بھی وہ جو دشمن کے مقابلے کے وقت تھی بیان کیا ہے، اور ہر شخص جو فتح کا شوقین ہے اسے اس حالت پر قائم ہونا چاہیے، اور وہ دشمن کی قوت کو حقیر سمجھنے
اور اس سے خوف نہ کھانے کی حالت تھی، اب وہ زیادہ ہی ہو۔ قرآن کریم نے اسلامی فوج پر اللہ کے اس احسان کا بھی ذکر کیا ہے تاکہ انہیں دشمن کی کثرت خوف زدہ نہ کر دے اور وہ ڈگمگا نہ جائے۔ چنانچہ سورۃ الانفال آیت 44 میں ارشاد باری تعالی ہے، جس کا مفہوم ہے کہ اے مسلمانوں یاد کرو جب لڑتے وقت اللہ تمہیں وہ کافر تمہاری نگاہوں میں تھوڑے کر کے دکھا رہا تھا اور تمہیں ان کی نگاہوں میں تھوڑا کر دیا تاکہ اللہ اس کام کو پورا کرے جسے ہو کر ہی رہنا ہے، اور اللہ ہی کی طرف تمام کاموں کا رجوع ہے۔ اسی طرح قرآن کریم نے مسلمانوں کو وہ زبردست فتح بھی یاد دلائی ہے جو انہوں نے معرکہ بدر میں حاصل کی، اور وہ ان کی زندگی کے دھارے کی تبدیلی اور ان کے سیاسی، عسکری اور اقتصادی مرکز کی مضبوطی کا باعث بنی، جس کے بعد وہ علاقے کے حکمران بن گئے۔ حالانکہ اس سے قبل وہ کمزور اور خوفزدہ تھے اور انہیں اپنی جانوں کے متعلق بھی خوف رہتا تھا۔ لہذا سورۃ الانفال آیت 26 میں ارشاد باری تعالیٰ کا مفہوم ہے، اور یاد کرو جب تم زمین میں تھوڑے تھے، دبے ہوئے تھے، تم ڈرتے تھے کہ کہیں لوگ تمہیں اچانک اچک نہ لیں، تو اللہ نے تمہیں ٹھکانہ دیا اور اپنی مدد سے تمہیں قوت دی اور تمہیں پاکیزہ چیزوں کا رزق دیا تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اسی طرح اس نے مسلمانوں سے عموماً اور بدری فوج سے خصوصاً یہ اپیل کی ہے کہ وہ ہمیشہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں اور آپس میں اختلاف نہ کریں، ورنہ انہیں ناکامی ہوگی جو ہمیشہ سے اختلاف کا لازمہ ہے۔ اسی طرح اس نے ان سے اپیل کی ہے کہ وہ ہمیشہ کبر و غرور اور ریاکاری سے دور رہیں، جو اس مکی فوج کی شکست کا سبب بن گیا، جسے ابو جہل کے غرور و تکبر نے ایسی بری شکست دلائی جس کی تاریخ مکہ میں کوئی مثال نہیں پائی جاتی۔ لہٰذا ارشاد باری تعالی ہے، جس کا مفہوم ہے سورۃ الانفال آیت 46 میں ارشاد باری تعالی کا مفہوم ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو اور آپس میں جھگڑو نہیں کہ پھر بزدلی کرو گے اور تمہاری بندھی ہوئی ہوا جاتی رہے گی، اور صبر کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور ان جیسے نہ ہونا جو اپنے گھر سے نکلے اتراتے اور لوگوں کے دکھانے کو اور اللہ کی راہ سے روکتے، اور ان کے سب کام اللہ کے قابو میں ہیں۔ اور جبکہ شیطان نے ان کی نگاہ میں ان کے کام بھلے کر دکھائے اور بولا آج تم پر کوئی شخص غالب آنے والا نہیں اور تم میری پناہ میں ہو، تو جب دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے الٹے پاؤں بھاگا اور بولا میں تم سے الگ ہوں، میں وہ دیکھتا ہوں جو تمہیں نظر نہیں آتا، میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور اللہ کا عذاب سخت ہے۔ اسی طرح اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے مڈ بھیڑ کے وقت مؤمنین کو بھاگنے سے انتباہ کیا ہے اور بڑے زور کے ساتھ ان پر واضح کیا ہے کہ دشمن کے ساتھ جنگ کے وقت بھاگنا جرم اور عظیم غداری ہے، جس کے مرتکب کی جزا جہنم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ اے ایمان والو، جب کافروں کے لشکر سے تمہارا مقابلہ ہو تو ان سے پیٹھ نہ پھیرو، اور جو اس دن لڑائی میں ہنرمندی کا مظاہرہ کرنے یا اپنے لشکر سے ملنے کے علاوہ کسی اور صورت میں انہیں پیٹھ دکھائے گا تو وہ اللہ کے غضب کا مستحق ہوگا، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور بہت بری جگہ لوٹنے کی ہے۔ اسی طرح قرآن کریم نے اس صورت میں جو جنگ کی بھرپور فضا میں نازل ہوئی، مسلمانوں کو ترغیب دی ہے کہ وہ دشمنان اسلام سے جنگ کرنے اور انہیں سزا دینے میں سہل انگاری نہ کریں۔ لہٰذا ارشاد باری تعالیٰ ہوا، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے، سورۃ الانفال آیت 57، تو اگر تم کہیں انہیں لڑائی میں پاؤ تو انہیں ایسا قتل کرو جس سے ان کے پسماندوں کو بھگاؤ، اس امید پر کہ شاید انہیں عبرت ہو۔ اور اگر تم کسی قوم سے دغا یعنی عہد شکنی کا اندیشہ کرو تو ان کا عہد ان کی طرف پھینک دو برابری پر، بے شک دغا دینے والے اللہ کو پسند نہیں۔ اور ہرگز کافر اس گھمنڈ میں نہ رہیں کہ وہ ہاتھ سے نکل گئے، بے شک وہ عاجز نہیں کرتے۔ اور ان کے لیے تیار رکھو جو قوت تمہیں بن پڑے، اور جتنے گھوڑے باندھ سکو کہ ان سے ان کے دلوں میں دھاک بٹھاؤ جو اللہ کے دشمن اور تمہارے دشمن ہیں، اور ان کے سوا کچھ اوروں کے دلوں میں جنہیں تم نہیں جانتے، اللہ انہیں جانتا ہے۔ اور اللہ کی راہ میں جو کچھ خرچ کرو گے تمہیں پورا دیا جائے گا، اور کسی طرح گھاٹے میں نہ رہو گے۔
اگرچہ قرآن کریم نے ان خطرناک حالات میں اپنے پیروکاروں کو، ان ظالموں کو جو اسلام کے متعلق گردش روزگار کے منتظر رہتے ہیں، مارنے کے لیے مارکوں میں حصہ لینے اور قوت کو حاصل کرنے کی ترغیب دی ہے، مگر اس کی اساسی دعوت مصالحانہ ہے، جو جنگ بھی صلح ہی کے لیے کرتی ہے۔ قرآن کریم اس کی دعوت اپنی دعوت کے اساسی مقاصد کے لیے دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے، سورۃ الانفال آیت 61، اور اگر وہ صلح کی طرف مائل ہوں تو تم بھی مائل ہو جاؤ اور اللہ پر بھروسہ رکھو، بے شک وہی سننے والا جاننے والا ہے۔ اسی طرح قرآن کریم نے اس صورت میں مہاجرین اور انصار کی تعریف کو بھی نظر انداز نہیں کیا، جن کی تلواروں نے تائید الہی کے بعد اسلام کو زبردست فتح دلائی، جس کے ذریعے مسلمان تاریخ میں اس کے وسیع دروازے سے داخل ہوئے۔ سورۃ الانفال آیت 74 کا مفہوم کچھ یوں ہے، اور وہ جو ایمان لائے اور مہاجر بنے اور اللہ کی راہ میں لڑے اور جنہوں نے پناہ دی اور مدد کی، وہی سچے ایمان والے ہیں، ان کے لیے بخشش اور عزت کی روزی ہے۔ اسی طرح قرآن کریم نے اس صورت میں بدر کے قیدیوں کے متعلق تصرف کرنے پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اظہار ناراضی کیا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو مال دینے کے عوض انہیں آزاد کر دیا، جبکہ مشرکین کے مورال کو تباہ کرنے اور ان کی جنگی قوت کو توڑنے اور اسلام کے پہلو کو مضبوط کرنے کے لیے ان کا قتل کر دینا بہتر تھا، خصوصاً ان حالات میں جن میں قریش مسلمانوں کو تباہ کرنے کے لیے تیاری کر رہے تھے اور ان کی قوت کا کانٹا نکالنے کے لیے فوجیں اکٹھی کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، سورۃ الانفال آیت 67، جس کا مفہوم ہے، کسی نبی کو لائق نہیں کہ کافروں کو زندہ قید کرے جب تک زمین میں ان کا خون خوب نہ بہائے۔ تم لوگ دنیا کا مال چاہتے ہو اور اللہ آخرت چاہتا ہے، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی فوج کے ساتھ 3 دن بدر میں قیام کیا اور مارکے کے مقام سے کوچ کرنے سے قبل فوج میں غنائم کے متعلق اختلاف پیدا ہو گیا۔ جن لوگوں نے شکست کے بعد دشمن کا تعاقب کیا، انہوں نے کہا، ہم نے دشمن کو تم سے غافل رکھا اور تم نے غنائم حاصل کر لی۔ اور کمان کے محافظ دستے نے کہا، تم اس کے ہم سے زیادہ حقدار نہیں ہو، ہم نے اس وقت سامان لینا چاہا جب اس کی حفاظت کرنے والا کوئی نہ تھا، لیکن ہم ڈر گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ نہ ہو جائے، لہٰذا ہم آپ کی حفاظت کے لیے کھڑے رہے۔ اور جن لوگوں نے غنائم جمع کی وہ یہ کہنے لگے کہ یہ ہماری ہیں کیونکہ ہم نے ان پر قبضہ کر لیا ہے۔ جب اختلاف بڑھ گیا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ سب سامان واپس کر دیا جائے تاکہ وہ اس کے متعلق غور کریں، اور ابھی زیادہ وقت نہ گزرا تھا کہ آسمان سے غنائم کی مشکل کا حل نازل ہو گیا۔ پس رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غنائم کو جانبازوں میں مساوی طور پر تقسیم کر دیا، اور یہ واقعہ سورہ انفال کے نزول کے بعد کا ہے۔ سورۃ الانفال کی پہلی آیت میں ارشاد باری تعالیٰ کا مفہوم ہے، اے محبوب تم سے غنیمتوں کو پوچھتے ہیں، تم فرماؤ غنیمتوں کے مالک اللہ اور رسول ہیں، تو اللہ سے ڈرو اور اپنے آپس میں میل یعنی صلح صفائی رکھو، اور اللہ اور رسول کا حکم مانو اگر ایمان رکھتے ہو۔ غنائم کی تقسیم کا کام راستے میں وادی صغرا کے درے کے قریب مضیق اور نازیہ کے درمیان ہوا۔ اس وقت حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بدر سے مدینہ واپس آ رہے تھے۔ بدر میں 3 دن قیام کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فاتح فوج کو مدینہ کی طرف واپسی کا حکم دیا، اور مارکے کے مقام سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 ایلچیوں کو بھیجا کہ وہ پہلے مدینہ پہنچ کر وہاں کے باشندوں کو فتح کی خوشخبری دیں۔ ان ایلچیوں میں سے ایک مہاجر تھے یعنی زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ، اور دوسرے انصاری تھے یعنی عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صغرا پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نضر بن حارث بن کلدہ کے قتل کا حکم دے دیا۔
یہ شخص بدر کے روز مشرکین کا علم بردار تھا اور اس جنگ کے بڑے مجرموں میں سے تھا اور اسلام کے خلاف سخت سازشیں کرنے والا تھا۔